حدیث پاک جامع ترمذی ابواب الفرائض حدیث نمبر 2103. سن لے کہ قرآن نے کیا کہا اور سن لے آقا کی حدیث نے کیا کہا. اور پھر اگر عقیدہ قرآن اور سنت رسول کے مطابق بنانا ہے تو توبہ کرو اس گمراہی سے جس میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں. اگر عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق رکھنا ہے تو ادھر آ جاؤ. اب حدیث کو سنیے. جامع ترمذی حضرت ابو عبیدہ بن عبیدہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ. اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ. جس شخص کا کوئی مددگار نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں یا جس کا کوئی ولی وارث نہیں، اس کا ولی وارث خدا اور مصطفیٰ ہے. یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2103 باب میراث میں آقا فرما رہے ہیں جس شخص کا دنیا میں کوئی ولی وارث نہیں، مولا نہیں، اس کا مولا اور اس کا مددگار اور اس کا ولی وارث خدا اور مصطفیٰ ہے. اب بولیے، آقا نے خود کو وارث اور ولی اور مددگار کہا خدا کے ساتھ. بولیے شرک ہوا یا توحید؟ کیا ہوا؟ پھر حدیث پاک حضرت صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل معاہدا لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ. جس نے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا جو خدا اور مصطفیٰ کی امان میں تھا. تو امان کس کی؟ آپ کہتے ہیں نا فی امان اللہ. بولیے کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا فی امان اللہ. اب مجھے جواب دو یہ خالی فی امان اللہ کہاں سے آ گیا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ خالی فی امان اللہ کہاں سے آ گیا؟ رسول کو نکال کر مصطفیٰ کہتے ہیں فی ذمت اللہ و ذمت رسولہ، خدا کی امان میں اور مصطفیٰ کی امان میں. آئیے آئیے حدیث پاک. پھر حضرت ابو الاشعث روایت کرتے ہیں حضرت ثوبان سے، معجم طبرانی المعجم الکبیر حدیث نمبر 1423 حدیث کا نمبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے. قدر و جبر پر، تقدیر، قسمت، تقدیر کیا ہوتی ہے. آقا علیہ السلام باہر آئے، آپ خفا ہوئے. سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم بھی اسی مجلس میں موجود تھے. آپ خفا ہوئے کہ تم تقدیر کے مسئلے پر تمہیں کتنی سمجھ ہے، کیوں بول رہے ہو؟ صحابہ کرام گھبرا گئے. آقا کو ناراض دیکھ کر سارے صحابہ اکٹھے ہو کر ہاتھ جوڑ کر دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہو گئے، در مصطفیٰ پہ کھڑے ہو گئے. اور معلوم ہے کیا کہا؟ ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو کر عرض کرنے لگے فقالوا تبنا الی اللہ ورسولہ. آقا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. آپ کس بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں؟ بولیے بولیے نا. زمانے نے کہاں سے چلا کے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا. آج اگر کوئی کہہ دے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو لوگ پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ بولیے ان پڑھ ملے پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ ان پڑھ ملے من کرت توحید کا درس دینے والے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ تفسیر، نہ حدیث، نہ شرح، نہ عربی زبان جانے، نہ کو علوم دینیہ پر اتھارٹی، پکڑ لیں گے کہ شرک ہو گیا ہے، شرک ہو گیا ہے. اب رسول پاک صحابہ کرام ابو بکر عمر سمیت ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں تبنا الی اللہ ورسولہ، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تائب ہوتے ہیں. یہ تھا عقیدہ توحید و رسالت. پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا عقیدہ سنیے. کوئی معاملہ تھا، کوئی تصاویر آپ نے لگا لی تھی، تصاویر پردے پر آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ناگواری ظاہر ہوئی، اتار دیا. آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے حاضر ہو گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حدیث صحیح بخاری کی، حدیث صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 1999
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ ماذا اذنبت، آقا جو خطا مجھ سے ہو گئی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ آپ کرتے ہیں؟ یوں بولیے، کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی بارگاہوں میں توبہ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں نہ لیتے؟ آج کے بعد کریں گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے۔ شرک کو توحید بنا دیا، جہالت کو علم بنا دیا۔ وہ کہتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے خود خط لکھوایا نجران کے مسیحی عیسائیوں کے لیے، امان کا خط، اور اس میں لکھا وَلِ نجران وَحَاشِيَتِهَا ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، نجران اور اس کے رہنے والوں کو ان کی جان و مال پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی امان میں دیتا ہوں۔ بولیے۔ حضرت سعید الجریری روایت کرتے ہیں یزید بن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام نے ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ خط لکھوایا خود، غیر مسلموں کے سب معاہدے ہوتے تھے، فرمایا فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ امان پا گئے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی امان میں لیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی، بولیے، آپ کہتے ہیں فقط اللہ کی امان، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ رسول کی امان۔ اسی طرح میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دے دی۔ یہ قرآن تھا، یہ حدیث رسول تھی، آقا علیہ السلام کے احکام۔ اب صحابہ کا عمل بھی دیکھ لیجئے، اب صحابہ کا عقیدہ، وہ کیسے بولتے تھے، کمپیئر کریں، وہ کیسے بولتے تھے، ہم کیسے بولتے ہیں۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، کوئی بات آقا علیہ السلام سوال کرتے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث پاک کی ہر کتاب بھری پڑی ہے، سینکڑوں ہزاروں مقامات حدیث کے، آپ بھی جانتے ہیں، مگر توجہ نہیں کبھی کی ادھر۔ جو سوال میرے آقا کرتے تو صحابہ کرام آگے جواب دیتے، قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہمیں کہنا پڑے ہم کیا کہتے ہیں؟ واللہ اعلم بالصواب، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ابو بکر صدیق نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے، عثمان غنی نے کبھی نہیں کہا، علی شیر خدا نے کہا۔ کل صحابہ جب بولتے کہتے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ علم کی بات ہوتی تو کہتے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 53 پھر زید بن خالد الجہنی ان کی روایت، اور پھر صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 810، اس میں پھر آقا نے کوئی سوال کیا، قالوا اللہ ورسولہ عالم، خدا اور مصطفیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت معاذ سے مروی ہے، آقا نے پھر پوچھا کہ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے، صحابہ بولے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کرتے ہیں، آقا نے پوچھا سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے، تو چاہیے تھا نا کہتے کہ اللہ کو معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں جاتا ہے، نہیں، صحابہ نے جواب دیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح الغرض بہت سی معاملات، ہزارہ مقامات پر جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے تو صحابہ کرام جواب دیتے، اور کبھی کسی نے یہ نہ کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حجۃ الوداع کی پوری خطبہ مینا ہے، آقا نے اشارہ کر کے پوچھا لوگو آج کون سا دن ہے، ای یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ آج 9 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج ہے، عرفات سے آئے ہیں، مینا پہنچے ہیں، عید ہوئی ہے، مگر کسی نے جواب نہیں دیا کہ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا نے پوچھا کون سا مہینہ ہے، خاموش، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، حالانکہ حج کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، مگر نہیں معلوم، نہیں یار کا منشا کیا ہے،
عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سا، کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ شہر، کون سا شہر ہے یہ؟ اب کس کو معلوم نہیں کہ یہ مکہ ہے، مگر معلوم نہیں، سب صحابہ نے سمجھا پتہ نہیں یار کا منشا کیا ہے۔ عرض کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پوچھا گیا، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، ایک اور روایت بخاری شریف کی، پوچھا تمہیں معلوم تھا کہ یہ شہر مکہ ہے؟ جب حضور نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے تو بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ڈر گئے کہ معلوم نہیں حضور آج نام بدلنا نہ چاہتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ہم کچھ اور کہتے اور رسول مکہ کا نام بدل ڈالے۔ بڑے قرآن کی آیتوں میں آ چکا تھا، اس دن رسول کہہ دیتا نہیں یہ مکہ نہیں مدینہ ہے، وہ دن مدینہ بن جاتا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے، ہم اس لیے ڈر گئے، ممکن ہے حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے، ذی الحج محرم بن جاتا، اس لیے نہیں بولے کہ بات مان لی حضور بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا اختیار مصطفیٰ ہے، زبان سے جو کہہ دے وہی شریعت بن جائے، زبان سے جو کہہ دے وہی شریعت بن جائے۔ تو ایک تو میں نے نقطہ سمجھا دیا، عقیدہ شان رسالت کے باب میں لوگوں توحید اور رسالت کے تعلق کو سمجھو، پھوڑو نہیں، یہ پھوڑنے والے پھوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ جوڑا ہے، اور صرف ایک شان مصطفیٰ کو نہیں دی، آقا کو خدا نہیں کہا، خالق و مالک نہیں کہا، معبود و الہ نہیں کہا، عبادت کا حق اپنے لیے خاص رکھا، الوہیت اور معبودیت خالقیت جو اس کی شان ہے اس کو چھوڑ کر کہا محبوب باقی ہر شے میں تو میرے ساتھ ہے، ہر شے میں میرے ساتھ ہے۔ لہذا یاد رکھ لیں، جس طرح عبادت میں رسول کو خدا سے میں شریک کرنا شرک ہے، عبادت میں رسول کو خدا کے ساتھ بولیے شریک کرنا، رسول کو خدا کے ساتھ ملانا عبادت میں شرک ہے۔ اسی طرح باقی سارے معاملات میں رسول کو خدا سے جدا کرنا کفر ہے، کفر ہے۔ عقیدے درست کر لو، عقیدے درست کر لو، شان رسالت آپ کو قرآن سے سمجھو، نہیں 4-5 رٹی ہوئی آیتیں دے کر سیاق و سباق سے ہٹا کر مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے سے توحید نہیں بنتی، تنقیص بنتی ہے۔ اب قرآن کے بعد حضور کی شان اقدس اور عقیدہ رسالت کا ایک باب اور ہے، وہ یہ کہ آج ہم میں سے کئی لوگ ہم میں اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے یا نہیں۔ آقا اپنی پیدائش سے پہلے بھی پوری کائنات کا وسیلہ تھے، ولادت کے بعد بھی ساری کائنات کا وسیلہ ہے، اور وفات کے بعد بھی قیامت تک حضور ساری کائنات کا وسیلہ ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ اور یہ خیال کہ توسل کا کوئی بیان نہیں ہے عقیدہ دین میں اور توحید میں، یہ بھی انکار۔ وسیلہ کا لفظ کسی نے نہیں کرا، خود وسیلہ کا لفظ قرآن نے دیا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اس تک کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ۔ یہ لوگ جو پوجا کرتے، عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ملائکہ کی، فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ جنات کی کرتے تھے، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی، کچھ حضرت عزیر کی، کچھ ان کے بت بنا کے پوجا کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا جن کی یہ عیسیٰ ہیں یا حضرت عزیر، وہ جنات ہیں یا جن کے بت بنا کے عبادت کرتے ہیں، قرآن نے کہا ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اسے وسیلہ بنائے اور خدا کا قرب پالے۔ تو قرآن مجید نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا قرآن نے نص کے ذریعے واجب بنا دیا۔
ارے وسیلے کو عقیدہ توحید کے خلاف سمجھنا یہ قرآن کا انکار اور شریعت قرآنی کی جہالت. پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے، جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی اور ان کے 11 بھائی حاضر ہوئے مصر میں، جب وہ وزیر تھے، بادشاہ تھے مصر کے، اور بتایا کہ حضرت یعقوب کے والد آپ کے غم میں جب ملاقات ہو گئی تھی، غم میں رو رو کے بینائی دے بیٹھے. اب قرآن کہتا ہے جب پتہ چل گیا کہ بینائی چلی گئی تو کیا کرتے؟ یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، عرض کرتے باری تعالیٰ میرے والد حضرت یعقوب کی بینائی لوٹا دے. آج صرف یہی طریقہ بتایا جاتا ہے نا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، کر سکتے تھے. اللہ کے پیغمبر سے بہتر توحید کو کون جانتا ہے؟ کرتے باری تعالیٰ میرے باپ یعقوب کو بینائی دے دے. حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، خود نبی، وہ خود دعا کرتے مولا مجھے بینائی دے دے. نہ حضرت یعقوب نے خود براہ راست دعا کی، نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. تو کیا کیا؟ جب پتا چلا کہ بینائی چلی گئی، اپنا قمیض اتار کے دے دیا. قمیض اتار کر قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیۃ بصیرا فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. اپنا قمیض اتارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کے پاس چلا آتا تھا، اتار کے قمیض دیا اور کہا یہ میرا قمیض میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے آنکھوں پہ رکھنا، اس کے وسیلے سے بینائی آ جائے گی. قرآن بول رہا ہوں. پر وہ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ قمیض لے کے بھائی آیا، حضرت یعقوب کے چہرے پہ رکھا، حضرت یوسف کے قمیض کے وسیلے سے بینائی لوٹ آئی. اب وسیلے کا انکار کرنا دو پیغمبروں کی سنت کا انکار ہے اور قرآن مجید کی نص کا انکار ہے. یہ کیسی جاہلانہ توحید ہے جو تمہیں وسیلے سے دور لے جا رہی ہے. ارے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر تو آپ کے ہمارے باپ حضرت آدم کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی. آقا علیہ السلام کی اپنی سنت دیکھیے کیا ہے. اپنی سنت آقا علیہ السلام کی کہ حضور خود بھی وسیلے سے دعا کرتے. سبحان اللہ. میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں اور جو حدیث دے رہا ہوں آج تک کسی محدث نے آقا کی اس دعا کی روایت کو رد نہیں کیا، رد نہیں کیا. اور وہ دعا کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ جب وفات پا گئی، حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم آقا علیہ السلام کی چچی تھی، پالا تھا، پیار کیا تھا. وفات ہو گئی جب تو آقا کو بڑا غم تھا. ان کی قبر کھودی. مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب قبر کھودی تو آقا علیہ السلام خود قبر میں لیٹ گئے. پھر ان کو لحد میں اتارا گیا. لحد میں اتار کر جب اتار چکے تو آقا علیہ السلام نے خود قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی. اب جو دعائے مصطفیٰ حضرت فاطمہ بنت اسد ام علی مرتضیٰ کی قبر پر آقا نے کی ہے وہ دعا سنیے. اس کے بعد وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنا، اس کو چاہیے کہ دین اسلام چھوڑ دے، وہ بے ایمان. کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا. آپ نے دعا کی اور دعا کی اللہم اللذیم اللہ الذی یحیی و یمیت و حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنہا حجتہا. اے اللہ جو زندہ اور سلامت ہے اور قائم و دائم ہے، جو فوت نہیں ہوتا، میری ماں فاطمہ بن اسد کی بخشش فرما، اس کو اس کے کلمہ کی تلقین فرما. اور آگے وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے بے حق کے نبیے کا، تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ. آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فرمایا وَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بحق نبیک، بالا باری تعالیٰ تجھے میرا واسطہ، میرا وسیلہ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ اس کی قبر کو وسیع کر دے. والانبیاء الذین من قبلی، اور ان سب نبیوں کا واسطہ وسیلہ جو مجھ سے پہلے ہوئے. اب یہ کہنا کہ اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں کہ نبی کے واسطے سے بخش دے، نبیوں کے واسطے سے بخش دے،
फुला के वसद के वसीले से बख्श दे, ऐसा अगर कोई शख्स कहे तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है कुरान और हदीस का। खा वो मैं हूं, कोई शख्स कहे, ये हो, कोई कहे। आका अलैहिस्सलाम ने सुन्नत बनाया। इस हदीस को सुनिए, इमाम तबरानी ने रिवायत किया, इमाम अबू नुऐम ने रिवायत, इमाम हैसमी ने रिवायत किया, इमाम इब्न हिब्बान ने रिवायत किया, इमाम हाकिम ने रिवायत किया और कहा रिजाल सही है, इस हदीस के रिजाल सनद सही है। हजरत मुआज ने कहा, यहूद को पकड़ लिया, हजरत बिश्र बिन अल-बरा ने पकड़ लिया और कहा यहूदियों, हम जब मुशरिक थे तुम हजरत मोहम्मद मुस्तफा का वसीला देकर हमसे फतह मांगते थे अल्लाह से और फतहयाब होते थे, आज हम उन पर ईमान ले आए, तुम मुनकिर हो गए। इतना मारूफ कुरान का हुक्म। इमाम बहकी ने, इमाम तबरी ने, इब्न हातिम ने, अल-गरज अगर मैं 500 कुतुब का हवाला दूं तो 1200 साल में 500 तफसीरें हदीसें पर जाएं। कौन इनकार कर सकता है सिवाय उस शख्स के जो जाहिल है, जिसने अरबी किताबें कभी खोल के नहीं देखी, जिसको 2 सतरें पढ़नी नहीं आती और वो लोगों के सामने अकीदा बयान करता है। फिर इसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, जो तो अमल थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नाबीना शख्स आया, उस्मान बिन हुनैफ रिवायत करते हैं। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मैं नाबीना हो गया हूं, दुआ कर दे मेरी बीनाई आ जाए। मुख्तसर कर रहा हूं। आका ने फरमाया छोड़ दूं आखिरत के लिए अच्छा है या कर दूं? नहीं आका, दुआ कर दे ठीक हो जाऊं। मेरे आका ने फरमाया फिर मैं दुआ नहीं करता, तुम्हें दुआ सिखाता हूं ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत को दुआए वसीला मिल जाए। दुआए वसीला ताजदारे कायनात ने सिखाई। कौन है मुस्तफा की सिखलाई हुई दुआए वसीला का जो इनकार करे? आका ने फरमाया घर जा, वुजू कर दो, नफल पढ़ और यूं दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमत, या मुहम्मद, पुकारना मेरा नाम लेकर, इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा अल्लाहुम्मा फशफ़िअ फ़िय्या। दुआ करना है, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं और तेरी बारगाह की तरफ मुतवज्जे होता हूं, नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से, हुजूर के वास्ते से। ये कहकर आका ने फरमाया फिर मुझे पुकारना, कहना या मोहम्मद। आज लोग कहते हैं कि हुजूर को पुकारना जायज नहीं। अरे जायज नाजायज का की शरीयत आपने और मैंने बनाई है। जायज नाजायज वाली शरीयत मुस्तफा ने बनाई है। ये हक न तुझे है न मुझे है, ये हक मुस्तफा को है। मुस्तफा खुद फरमाए घर जाके दुआ करके मुझे पुकार के कहना या मोहम्मद, तुम हुजूर के मुनकिर हो। ये कहकर उन्होंने दुआ की या मोहम्मद, आपके वसीले से अल्लाह से मांगता हूं। तो फिर हदीस पाक में आता है आगे, इमाम अहमद बिन हंबल रिवायत करते हैं, उसने हुजूर के वसीले से दुआ मांगी। उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं अभी हम बैठे ही थे, मजलिस खत्म ना हुई थी कि वो शख्स बीना होकर पलट कर आ गया मुस्तफा की बारगाह में। हुजूर के वसीले से दुआ मांगने की देर थी कि बीना ही लौट आई। ये हुजूर की हयात पाक थी। अब बाज लोग ये कहते हैं कि वफात के बाद हुजूर को नहीं पुकारना चाहिए और वफात के बाद आज हुजूर से नहीं मांगना चाहिए, वफात के बाद हुजूर का कोई वसीला नहीं। अरे खुदा के बंदो, अपने मन करत दीन को लोगों को बयान करके गुमराह न करो, वो दीन बयान करो जो मुस्तफा ने सिखाया है। अब यही हदीस इमाम तबरानी रिवायत करते हैं और इमाम बैकी रिवायत करते हैं, इमाम मुनज़िरी रिवायत करते हैं और लिखते हैं हाज़िल हदीसो हदीसुन सहीहुन। कोई ये ना कहे कि हदीस ज़ईफ दे रहा हूं, आइमा ने हदीस को सही लिखा। कहते हैं वही शख्स हजरत उस्मान गनी का जमाना था, वो हयात था, वो जिसकी बिनाई लौट आई थी हुजूर के वसीले वाली दुआ से। एक और शख्स था, उसको कोई काम था सैयदना उस्मान गनी के बाद, वो बार बार जाता, दरवाजे के बवाब उसे मिलने ना देते, उसकी हाजत पूरी ना होती, वो परेशान हो गया। अचानक उसकी मुलाकात उस्मान बिन हुनैफ वाली रिवायत में वो जो नाबीना था, हदीस उद्दरीर, जो बीना हो गया था हुजूर के वसीले से, उससे हो गई। उसने कहा घर जाके ये दुआ पढ़ो और हुजूर को पुकारो या मोहम्मद। आका अलैहिस्सलाम का दौर गुजर गया, सैयदना उस्मान गनी का जमाना है। उसने फिर दुआए वसीला पढ़ी, या मोहम्मद पुकारा, पुकार के पलटा,
سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر گیا ہی تھا، جو بواب اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اس نے بازو پکڑا اور عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کے بٹھا دیا، وہی اس کا کام ہو گیا۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جب حاجت ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کی ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کو یہ سمجھنا معاذ اللہ کہ زندہ نہیں، استغفر اللہ، جیسے کاظم پاشا صاحب نے کہا کہ زندہ نہیں، معاذ اللہ خاک میں مل گئے۔ ارے خدا تجھے خاک میں ملا دے، مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والے، تمہیں خبر نہیں کہ انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی، شہداء کے جسموں کو نہیں کھاتی، اولیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، تم انبیاء کی بات کرتے ہو اور پھر سید الانبیاء کی بات کرتے ہو۔ حدیث پاک میں ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام حاکم طبرانی نے، حاکم نے کہا حدیث صحیح الاسناد، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی قبر مبارک پر گرے پڑے ہیں، قبر مبارک پر لپٹے رو رہے ہیں، پیچھے مروان بن حکم آ گیا اور مروان نے دیکھا کوئی شخص حضور کے مزار پر لپٹ کے رو رہا ہے، اس نے کندھا پکڑا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کیا کر رہے ہو، تدری ما تصنع، معلوم ہے کیا کر رہے ہو۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب مڑ کے دیکھا فاقبل علیہ فیضا و ابو ایوب، مڑ کے دیکھا مروان کانپ گیا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جواب دیا، قال نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، پوچھنے والے میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، رسول پاک کی بارگاہ میں آیا ہوں، جو زندہ ہیں، جو سنتے ہیں، جو حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ ولم آت الحجر، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا کہ میرا رونا نہ سنے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ کن کا؟ اب یہ خیال کرنا، آقا علیہ السلام کو یہ سمجھنا یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے اور شان رسالت میں بے ادبی ہے، یہ سمجھنا کہ مر گئے معاذ اللہ، مٹی میں ہو گئے اور آج کی تاریخ میں اور آج کے دن میں زندہ نہیں۔ سنو، رسول پاک تو ولادت سے پہلے بھی زندہ تھے، کنتو نبیم وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم پیدا نہ ہوئے تھے تب بھی زندہ نبی تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حدیث پاک سنیے کہ کس طرح زندہ ہیں یا نہیں۔ ابو داؤد سیاستہ کی حدیث اور حدیث صحیح، حدیث نمبر 1047، سنن ابی داؤد، پھر سنن نسائی سن لیں، پھر ابن ماجہ، پھر مسند احمد بن حنبل، پھر صحیح ابن حبان، پھر مستدرک حاکم، کل کتب حدیث مختلف طرق سے حدیث صحیح لاتے ہیں، اور اس کی توثیق ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن القیم کرتے ہیں۔ ابن القیم جلاء الافہام میں اوس بن اوس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعہ، لوگو جمعہ کے دن مجھ پر بڑی کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہوں تو پیش کس پر کیا جاتا ہے؟ جو مر کے مٹی ہو جائے اس پر درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا پیش کیا جاتا ہے۔ سنیے آگے، قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض علیک صلاتنا وقد حرمت، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، وفات پا جائیں گے اور آپ قبر انور میں ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا درود و سلام پیش کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام کا جواب سنیے، اور عقیدے اپنے نفس کی شرارت اور جہالت کے ساتھ من گھڑت نہ بنائیے، عقیدے وہ رکھیے جو تاجدار کائنات نے سکھائے۔ آقا نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہاں میری وفات کے بعد بھی تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوں گے، چونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ پھر اسی طرح یہ حدیث آگے آئیے، آقا علیہ السلام نے حدیث ابو الدرداء اور روایت ہے ابو الدرداء کی، جسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا سند صحیح سے، حدیث نمبر 1637، اور علامہ ابن القیم، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے پھر توثیق کی۔ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدا لا یصلی علی الا اردت علی صلاته حتی یفرغ منها،
فرمایا لوگوں قیامت تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے مجھ پر پیش نہ ہو جائے. ابھی درود و سلام ختم نہیں کرتا کہ مجھے پیش ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء قلت وبعد الموت، یا رسول اللہ جب آپ وفات فرما جائیں گے اس کے بعد بھی؟ لوگ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں زندہ نہیں، معاذ اللہ. میں تمہیں آج کی تاریخ بتاتا ہوں کیا ہے. پوچھا وفات کے بعد بھی؟ آقا نے فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی پر زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو کھائے. اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے قیامت تک رزق دیا جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں، امام ابو یعلا سند صحیح کے ساتھ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو صلو علی وسلمو، مجھ پر کثرت سے درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی. فإن صلاتکم وسلامکم یبلغنی اینما کنتم. ایک تو تھا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، نہیں یہ دوسری بات فرمائی. فرشتے تو نوکری کرتے ہی ہیں پہنچانے کی، فرشتے اسی طرح پہنچاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام جیسے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھے اگر حضور خود سنتے ہمارا درود و سلام تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟ اگر ذہن میں یہ آئے تو میرا سوال ہے اگر خدا خود دیکھتا تو فرشتے نامہ اعمال خدا کو لکھ کر کیوں پہنچاتے؟ فرشتے صبح و شام ہمارا نامہ اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس پیش کرنے سے اگر علم خدا کی نفی نہیں ہوتی تو جو فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں اس سے علم مصطفیٰ کی نفی نہیں ہوتی. آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو، اس لیے کہ تمہارا درود اور تمہارا سلام خود پہنچتا ہے مجھ پر جہاں بھی ہوتے ہو. ارے بمبے والو، بمبئی سے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو گے، خدا کی قسم گنبد خضرا میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں. میں سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سند کے ساتھ آقا خود سنتے ہیں. آقا نے فرمایا صلو علیہ. دوسری روایت حضرت سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم. کثرت سے درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو کائنات کے جس کوشے میں تمہارا درود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے، براہ راست پہنچتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل، حدیث صحیح فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. کائنات کی عرضی پر جہاں بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا الا رد اللہ علی روحی، اللہ نے میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا دی کی ہوئی ہے. میری روح میرے جسم میں واپس بولیے لوٹا دی ہوئی ہے. میں ہر سلام کرنے والے کو سن کر خود جواب دیتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں ایک لطیف علمی بات اور ذوق کی بات کہوں، خیال آئے لوٹا کیوں دی؟ اگر لوٹانی تھی تو نکالی کیوں روح پاک؟ اور نکال لی تو لوٹا کیوں دی؟ سنو غور سے. نکالی اس لیے تاکہ ہر نفس پر ایک بار موت کا ذائقہ سچا ثابت ہو جائے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا بولیے ثابت ہو جائے. آقا علیہ السلام نے بھی چکھا. اب میرا وجدان کچھ اور کہے گا. کوئی کہے گا کہ موت کا ذائقہ چکھا اور میں کہوں گا نہیں، موت مصطفیٰ کے لبوں کو چکھنے کے لیے آئی، موت مصطفیٰ کو چھونے کے لیے آئی. مولا میں محروم نہ رہ جاؤں، میں بھی چھو لوں تیرے محبوب کے لیے. اس لیے روح نکلی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوٹا کیوں دی؟ قرآن کا قاعدہ ہے، نص قرآن سنیے. قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب تیری آخرت اور تیری بات کی گھڑی، ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. مصطفیٰ کا جسم ہر بات کی گھڑی میں پہلی گھڑی سے بہتر مقام پر ہوگا.
اور آقا علیہ السلام کی روح ہر بات کی گھڑی میں پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. جب روح جسم پاک سے نکل گئی ذائقہ موت وارد ہو گیا. اب میں وجدانی بات کر رہا ہوں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح کو جنتوں کو پیش کیا گیا ہوگا. روح مصطفیٰ جس مقام کو چاہے چن لے. روح بولی ہوگی میرے مولا تیرا وعدہ ہے کہ بعد کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. میں 63 سال تک مصطفیٰ کے جسم میں رہتی رہی ہوں. 63 سال میں جسم مصطفیٰ میں رہی ہوں. تیرا وعدہ ہے کہ اب اس سے بہتر جگہ پہ جاؤں گی. اگر تیری کائنات میں مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے تو وہاں بھیج دے, اور اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں تو واپس لوٹا دے. لا محالہ رحمت خدا نے جواب دیا ہوگا. رحمت خدا نے روح مصطفیٰ کے جسم سے بہتر تو نہ فرش پر میرے پاس کوئی جگہ ہے, نہ عرش پر, نہ مکان پر, نہ لا مکان پر. مصطفیٰ کے جسم سے تو اعلیٰ جگہ نہیں. روح نے عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر جگہ نہیں تو واپس لوٹا دے. حکم ہوا ہے روح مصطفیٰ پلٹ جا اور قیامت تک مصطفیٰ کے جسم میں رہے. اس لیے حضور جسمانی طور پہ بھی زندہ ہیں اور روحانی طور پر بھی زندہ ہیں. پھر آگے ایک نقطہ اور بیان کر دوں. ایک گمراہی یہ بھی پھیلائی جاتی ہے کہ شفاعت کوئی نہیں ہوگی, کوئی سفارش نہیں کرے گا, اور شفاعت کی نفی کی جاتی ہے. بمبے والو آج کی رات میرے اس حصہ گفتگو کو یاد کر لینا. الحم سے والناس تک خدا کی عزت کی قسم مومنین کے لیے, مسلمانوں کے لیے, حضور کی امت کے لیے شفاعت کی نفی پر کوئی ایک آیت نہیں ہے. اگر ایک آیت بھی مومنوں اور مسلمانوں کے لیے شفاعت کی مطلق نفی پر ہو تو میری گردن کاٹ دی جائے. یہ گمراہی ہے, جہالت ہے. ایسا کہنے والوں نے نہ قرآن کا سیاق و سباق پڑھا نہ قرآن کی تفسیریں پڑھی. قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کہا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. میں صرف آیتیں کوٹ کروں گا جس میں شفاعت کی نفی آئی ہے. شفاعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے, ارے خود کیوں کرتے ہو مانا قرآن کا؟ عبداللہ ابن عباس سے پوچھو, امام طبری سے پوچھو, امام بغوی سے پوچھو, امام رازی سے پوچھو, قرطبی سے پوچھو, زمخشری سے پوچھو, آلوسی سے پوچھو, خازن سے پوچھو, کولائم تفسیر سے پوچھو, آج کے دور کے قاسمی تک سے پوچھو. حضرت عباس کہتے ہیں کہ لا تغنی نفس کافرۃ عن نفس کافرۃ من عذاب اللہ. اس سے مراد کافروں کی بات ہے, مومنوں کی بات نہیں ہے. امام قرطبی لکھتے ہیں النفس الکافرہ لا کل نفس. یہ جو شفاعت کی نفی آئی ہے یہ صرف کافروں کے لیے آئی ہے, ہر جان اور ہر انسان کے لیے نہیں. امام نصفی کرتے ہیں تفسیر میں لا يقبل منها شفاعت للکافرہ, کفار سے شفاعت کی نفی آئی ہے, مومنوں کے لیے نہیں. امام خازن نے یہی کہا. آؤ حافظ ابن کثیر کو پڑھ لو, وہ لکھتے ہیں ولا يقبل منا شفاعت یعنی من الکافرین. بدبختی کا میرے پاس کیا علاج ہے, جہالت و بدبختی کا, کہ جو آیتیں کفار اور مشرکین کے لیے آئی ہیں وہ پڑھ کے آپ مومنوں مسلمانوں پر چسپاں کریں. یہ کام خوارج کیا کرتے تھے, آج پھر خارجی پیدا ہو گئے حضور کی شان کا انکار کرنے والے. اسی طرح ولا تنفع الشفاعہ عنده الا لمن اذن, اس کے تحت آیا لیس لهم من دونہ ولی ولا شفیع, سورہ انعام آیت نمبر 51. پڑھیے امام ائمہ تفسیر کو. بغوی کہتے ہیں انما نفی الشفاعت لغیرہ ما ان الانبیاء والاولیاء یشفعون. یہ غیروں کافروں کے لیے نفی آئی ہے, نبی اور ولی شفاعت کریں گے. جس آیت کو لیں, جس آیت کو, امام قرطبی لکھتے ہیں جب ما نرا معکم شفعاءکم, یہ آیت سورہ انعام آیت نمبر 94. امام قرطبی لکھتے ہیں ای الذی عبدتموہم وجعلتموہم شرکاء یرید الاصنام وکان المشرکون یقولون الاصنام شرکاء اللہ. اس سے مراد بتوں کی نفی ہے اور مشرکوں سے شفاعت کی نفی ہے. الغرض
کل آیتیں. میری کتاب اٹھائیے، کتاب التوحید 2 جلدوں میں میری کتاب ہے، اس کو پڑھیے. میری کتاب عقیدہ شفاعت ہے، اس کو پڑھیے. میں نے تمام آیتوں کی تفسیریں لکھ دی ہیں. کسی ایک آیت میں جہاں شفاعت کی نفی ہے اس سے مراد مسلمانوں کے شفاعت کی نفی نہیں، بلکہ صرف کفار سے شفاعت کی نفی کی گئی ہے اور مومنوں کے لیے ثابت کی گئی ہے. اب میں نے یہ بھی سنا ایک اور گمراہی پھیلائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے شفاعت تو ہوگی، مگر آقا علیہ السلام کو یا کسی کو اب اذن نہیں ملا، شفاعت کا اختیار نہیں. قیامت کے دن اللہ پاک اذن دے گا اور اذن کے بعد پھر وہ شفاعت کرنے کے حقدار بنیں گے. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی. یاد رکھ لو کہ اذن شفاعت اور چیز ہے اور اذن کلام اور چیز ہے. جتنی حدیثوں میں اور قرآن میں ذکر آیا ہے کہ جس کو اذن ملے گا اس اذن سے مراد اذن کلام ہے. اور رہ گئی شفاعت، جس کو اللہ نے شفاعت کا حق دینا تھا اس کو اللہ پاک نے اسی دنیا میں عطا کر دیا ہے. قرآن مجید کی آیت سورہ زخرف آیت نمبر 86 دلیل دے رہا ہوں، غور سے سن لیں. فرمایا یوم نہیں، اس میں ارشاد فرمایا لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ الا من شاہد بالحق وہم یعلمون. فرمایا کافر مشرک لوگ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، مگر شفاعت کرنے کا حق ان کو دیا گیا من شاہد بالحق، جنہوں نے توحید اور رسالت کی تصدیق کر دی. وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں. تو مومنین صالحین کو قرآن کہتا ہے شفاعت کا حق دے دیا گیا. پھر سورہ مریم آیت نمبر 87 میں فرمایا لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اس دن باقی کافر لوگ جو ان کے بہت شفاعت کے مالک نہ ہوں گے، شفاعت کا اختیار صرف ان کو جن کو خدائے رحمان نے شفاعت کا وعدہ کر دیا ہے. شفاعت کا وعدہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جن سے اللہ نے عہد لے لیا اور اللہ نے ان کو شفاعت کا حق دے دیا. تو شفاعت کا حق اللہ رب العزت نے دے دیا. سورہ طٰہٰ میں فرمایا آیت نمبر 10 یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن. کسی کی شفاعت دوسرے کو نفع نہیں دے گی مگر ان کی جن کو اللہ نے اذن دے دیا. اللہ نے اذن شفاعت کا، تو شفاعت کا اذن اللہ رب العزت نے دے دیا ہے. اب بات جو سمجھنے والی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ شفاعت کا اذن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعت کا اذن مل چکا ہے. حضور علیہ السلام کو شفاعت کا اذن بولیے مل چکا ہے. اس لیے تو آقا نے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا ایک ایک جز لوگوں کو بیان کیا. بخاری شریف کی حدیث صحیح عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس، بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1405، اور پھر درجنوں کتب حدیث. امام بخاری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ العرق نصف الاذن. اب سنیے، شفاعت کا اذن مسئلہ حل ہو جائے گا. جو کہتے ہیں نا اللہ اذن دے گا اس کے بعد شفاعت کا اختیار ہوگا، نہیں. سن لیں حدیث بخاری شریف کی. آقا نے فرمایا سورج قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا کہ پسینہ آدھے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا. اب دیکھیے حدیث میں ابھی تک اذن کی کوئی بات بولیے اذن کی نہیں آئی. جب لوگ پریشان ہوں گے فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ابھی اذن کی کوئی بات نہیں. لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، استغاثوا، ان سے مدد مانگیں گے. صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت آدم کے پاس جا کر مدد مانگیں گے. ثم بموسیٰ، وہ بھیجیں گے پھر حضرت موسیٰ کے پاس جا کے مدد مانگیں گے. وہ بھیجیں گے ثم بمحمد، پھر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ کے مدد مانگیں گے. اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو امتیں ساری مل کر حضرت آدم سے مدد مانگنے جائیں گی، پھر حضرت موسیٰ سے مدد مانگنے جائیں گی، پھر آقا علیہ السلام سے مدد مانگنے جائیں گی، بولیے یہ اس اذن سے پہلے جا رہی ہیں یا بعد میں جا رہی ہیں؟ ابھی تو اذن کی بات ہی نہیں ہوئی، اس کے بعد جا کے اذن کا مسئلہ آیا ہے. ارے اذن سے پہلے جا رہی ہیں. ان کو پتا ہے کہ انبیاء کو اختیار شفاعت مل چکا ہے.
مگر یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، شفاعت عظمیٰ۔ آقا کے پاس جائیں گے، آقا علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے فرماتے ہیں میں جنت کا حلقہ، دروازے کا زنجیر تھام لوں گا، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور میں مقام محمود پہ کھڑا ہوں گا۔ آقا شفاعت کریں گے، یہ ایک ایک نبی سے جا کے مدد مانگنا اور آقا کا شفاعت عظمیٰ کرنا یہ اذن سے پہلے ہے، صحیح بخاری میں اذن سے پہلے ہے۔ پھر آپ کی سنیے، آقا علیہ السلام کو زندگی میں اذن مل گیا تھا، اس کا انکار سینکڑوں احادیث صحیحہ کا انکار اور شان مصطفیٰ کا انکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث صحیح عبداللہ بن عمرو بن العاص، آقا علیہ السلام نے دو آیتیں پڑھی، ایک میں حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، ایک میں حضرت عیسیٰ کا، ہاتھ اٹھائے اور رو پڑے، بتاؤں تاجدار کائنات کو اذن کب ملا؟ حضور کو اذن شفاعت ارے نادان مل چکا، وہ شفاعت کے مالک ہو گئے، ان سے صحابہ شفاعت مانگا کرتے اور وہ شفاعت دیا کرتے تھے۔ آقا فرماتے کب ملا اذن شفاعت؟ قیامت کو نہیں ملنے لگا، وہ مل چکا۔ کب؟ صحیح مسلم حدیث صحیح اور حدیث نمبر 202 کتاب الایمان۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں آقا علیہ السلام رو دیے، ہاتھ اٹھائے، رو کے کہے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، و بکا، رو دیے۔ اب بتا رہا ہوں اذن شفاعت ابھی ملنا ہے یا مل چکا ہوا ہے؟ جب رو دیے فقال اللہ یا جبریل، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بلایا، فرمایا جبرائیل اذهب الى محمد، جاؤ میرے محبوب محمد مصطفیٰ آپ کے پاس، وربک عالم فصلہ ما یبکیک، اور جاؤ پوچھو میرے محبوب آپ کیوں روتے ہیں، پوچھو میرے محبوب آپ کو کس شے نے رلا دیا، کیا رلا دیا؟ فاتاہ جبریل فسألہ فاخبرہ، جبرائیل امین آئے، آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا اللہ نے پوچھا ہے آپ کیوں روتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اپنی امت رلا رہی ہے، امت کا غم رلا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل دوبارہ جا، اذهب الى محمد۔ اب اذن شفاعت اور اختیار شفاعت دیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھمایا جا رہا ہے، آپ انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل دوبارہ، فقل انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اعلان کر دے ہمارا وعدہ ہو گیا، ہم آپ کو امت کے بارے میں پریشان نہیں کریں گے، جو آپ کہیں گے آپ کو راضی کر دیں گے، جو آپ کہیں گے آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور پھر کس طرح اذن ملا؟ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، اسناد حدیث صحیح اور حسن، حضرت حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی ہیں، صحابہ کہتے ہیں ایک روز آقا علیہ السلام گھر میں رہے، ہم سے گم ہو گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آئے۔ ایک دن کے بعد تشریف لائے، ہم نے پوچھا آقا کل سارا دن آپ نے کہاں گزارا؟ ہم ترستے رہے، آپ گھر سے باہر نہیں نکلے، کہاں گزارا؟ آقا نے فرمایا ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، میرے اللہ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا۔ آپ کہتے ہیں اذن ابھی ملے گا؟ نادان، آپ نے پڑھا کیا ہے حدیث مصطفیٰ کو؟ ہاتھ نہیں لگایا کتابوں کو۔ آقا فرماتے ہیں میں سارا دن اس لیے نہیں نکلا، میرا رب مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ فرما رہا تھا۔ ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، کیا ماذا افعل بہم، رب مجھ سے پوچھتا تھا میرے محبوب محمد بتا آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کروں، آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ فقلت ما شئت اے رب، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو مالک ہے، جیسے تو چاہے، جیسے چاہے، ہم خلقوں کا و عبادوں کو تیرے بندے ہیں۔ اللہ نے پھر پوچھا فاستشارنی الثانیہ، دوبارہ مشورہ چاہا، نہیں مصطفیٰ جو تو کہے وہی کرتا ہوں، مشورہ دے۔ پھر میں نے کہا مولا تو مالک ہے، پھر اللہ نے کہا لا احزنک فی امتک یا محمد وبشرنی ان اول من يدخل الجنة من امتی 70,000 مع كل 1000 70,000 ليس لهم عذاب ولا حساب ولا کتاب۔
آقا نے فرمایا پھر میں نے بار بار کہا مولا تو مالک ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر سن لے میرے محبوب، تجھے غم زدہ نہیں ہونے دوں گا امت کے لیے، اور تجھے خوشخبری ہو کہ آپ سے وعدہ ہو گیا آپ کی شفاعت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے، اور پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ پھر 70,000 بغیر حساب و کتاب کے اور جائے گا۔ اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، ایک روایت میں پھر آقا نے فرمایا میں نے اور مانگا، اللہ نے کہا پھر ان میں سے ایک ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 اور لے کر جائے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل نے اسناد حسن اور صحیح کے ساتھ یہ شفاعت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ شفاعت مل چکی، اب اس پر ایک اور صحیح حدیث سنیے، اور حدیث متفق علیہ۔ حدیث یہ کہنا کہ اذن اور اختیار شفاعت ابھی نہیں ملا، قیامت کے دن ملے گا اس کے بعد بات ہوگی، لوگوں یہ کہنا گمراہی ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، جہالت ہے، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ بمبے والو عقائد درست کر لو۔ میں ایک ایک حدیث آپ کو بخاری مسلم کے حوالے دے کر پڑھ کے بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 5945 5945، پھر بخاری کی کتاب التوحید میں حدیث نمبر 7036، پھر صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 198، متفق علیہ حدیث۔ بتانا چاہتا ہوں کہ شفاعت کا اذن اور اختیار میرے مصطفیٰ کو مل گیا۔ آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابت یدعو بہا، ہر نبی کو ایک دعا اللہ نے دے دی، جو چاہے مانگ لے وہ قبول ہوگا۔ ہر نبی کو دعوت مستجابہ دے دی، اور جب میری باری آئی اللہ نے مجھے بھی دی۔ آپ کہتے ہیں قیامت کے دن ہوگی، مصطفیٰ نے کہا مجھے دے دی۔ وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ، مجھے دی۔ میں نے کہا باری تعالیٰ میں نے قبول کر لی، اب اس کو محفوظ رکھتا ہوں، بطور شفاعت قیامت کے دن استعمال کروں گا۔ اختیار مل چکا، استعمال میرے مصطفیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ وہ مالک ہیں، جب چاہیں استعمال کریں۔ یہ متفق علیہ حدیث۔ پھر حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 5946، آقا نے فرمایا فجعلت دعوتی شفاعتاً لامتی یوم القیامہ، مجھے شفاعت کا اختیار مل گیا، مجھے دعا قبولیت کی اذن مل گیا، مگر میں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے استعمال کروں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انی اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، مجھے شفاعت کی صورت میں اختیار دعائے مقبولہ مل گیا، میں نے محفوظ کر لیا قیامت کے دن، اور میری شفاعت میرے ہر امتی کو ملے گی جو مشرک نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک بات سننے والی ہے، ارے نادانو، آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ راوی، انا اول شافع و اول مشفع، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا، اور سب سے پہلی شفاعت قبول بھی میری ہوگی۔ حضور 1500 سال پہلے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، اور یہ بھی اعلان کر رہے، گارنٹی دے رہے ہیں اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت مقبول ہوگی۔ اگر اذن نہیں ملا تو یہ اعلان اناتھورائزڈ اعلان کر رہے ہیں، معاذ اللہ اللیگل اعلان ہو رہے ہیں، انویلڈ اعلان ہو رہے ہیں۔ ارے نادان، اگر اللہ نے اذن و اختیار مصطفیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا، کیوں فرما رہے ہیں اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی؟ خدا جانے اللہ قبول کرے یا نہ کرے، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ نے اختیار مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور لطف کی بات یہ، حضور یہ بھی فرمائیں کہ سب سے پہلے میری شفاعت ہوگی، میری شفاعت قبول ہوگی۔ یہ بھی فرمائیں کہ اول من اشفع لہ من امتی اہل بیتی، سب سے پہلے میں اپنی اہل بیت کی بخشش کرواؤں گا۔ یہ بھی بتائیں کہ اہل بیت کی شفاعت ہوگی۔ حضور اب لوگوں کے نام بتا رہے ہیں، طبقات بتا رہے ہیں، آپ ابھی کہتے ہیں کہ اذن نہیں ملا، اذن ملے بغیر کن کن کے بتائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا
अव्वलु मन अशफ़अ लहू मिन उम्मती अहलुल मदीना, अहले बैत के बाद सबसे पहले क़यामत के दिन मैं अहले मदीना की शफात करूंगा। अरे अगर इख्तियार शफात न मिला हो तो किसी की जुर्रत है खुदा के मामले में इस तरह गारंटी देकर बताए कि सबसे पहले अहले मदीना की शफात हुई। और फिर आकर इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया अत-तारीख़ुल कबीर में, और फिर अब्दुल्ला बिन जाफर रावी हैं, आका ने फरमाया अव्वलु मन अशफ़अ लहू मिन उम्मती अहलुल मदीना सुम्मा अहलुल मक्का, फरमाया सबसे पहले मैं अपने साथ अहले मदीना की बख्शिश करवाऊंगा, उसके बाद अहले मक्का की करवाऊंगा। हुजूर ने तो ऑर्डर बता दिया, प्रायोरिटी बता दी, तरतीब बता दी। आप फिर कहते हैं अगर इख्तियार नहीं तो सारी तरतीब कैसे बता रहे हैं? और फिर सुनो, अहले सुन्नत आशिकान मुस्तफा इसलिए अहले मदीना बनते हैं कि फरमाया पहले अहले मदीना की शफात करूंगा, फिर अहले मक्का की होगी। जिसको पहले शफात लेनी है वो मदीना से जुड़े, वो मदीना से जुड़े। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक में है कि खुय्यर तो दो टोक बात हदीस की, मुझे इख्तियार दिया गया। हदीस के लफ्ज, हदीस सही है, हदीस सही, अबू मूसा अशअरी रावी, खुय्यर तो मुझे इख्तियार दे दिया गया बैन शफाअह व बैन अन यदखुल निस्फ़ु उम्मती अल जन्नह, कि चाहे तो मैं शफात ले लूं, चाहे तो आधी उम्मत बगैर हिसाब के बख्शवा लूं। अल्लाह ने फरमाया महबूब दो में से क्या लेते हो? चाहो तो आधी उम्मत बगैर हिसाब के बख्श दूं, चाहो तो शफात का हक दे दूं। फ़ख्तरतु शफ़ाअह, मैंने शफात को इख्तियार कर लिया। तो बोली इज़्न और इख्तियार मिला या नहीं मिला? शफात ले लिया। आका से पूछा सहाबा कराम ने, आका अल्लाह फरमा रहे थे आधी उम्मत बगैर हिसाब के बख्श दूं, बड़ा कोटा था, बड़ा कोटा, वो क्यों नहीं लिया? आका ने फरमाया लिअन्नहा अअम्मु व अख्फा, इसलिए नहीं लिया कि अगर आधी उम्मत बख्शवाने का कोटा ले लेता और आधी उम्मत बख्शी जाती, बख्शे जाने के बाद मेरा कोई गुनहगार उम्मती मुझे पुकारता, या रसूल अल्लाह खुदा के लिए मुझे पर करम कर दीजिए, तो मेरा तो कोटा खत्म हो चुका था, मैं बख्शवा ना सकता। इसलिए मैंने कहा मौला मैं कोटों में नहीं जाता, कोटे न दे, खुली शफात का इख्तियार दे, जब तक शफात करता रहूं तो मेरी उम्मत को बख्शता रहे। और आका ने फरमाया वलाकिन्नहा लिलमुज़निबीन अल-खत्ताईन अल-मुतलव्विसीन, सुनो ये शफात नेकोकारों की नहीं, नेकोकार अल्लाह के फजल से बख्शे जाएंगे। मेरी शफात गुनाहगारों के लिए है, मेरी शफात गुनाहगारों के लिए है। और हदीस खास, चूंकि शफात का इख्तियार था ताजदार कायनात को, इसलिए सहाबा का अकीदा था वो हुजूर से शफात मांगते थे, जिंदगी में खत्म कर रहा हूं, मांगते थे। मुसअब असलमी कहते हैं कि एक सहाबी आका की बारगाह में आया, क़ाल इन्नी साइलुका सुआलन, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा एक सवाल है। एक सहाबी अर्ज करते हैं, इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, मुअज्जम कबीर रिजाल सही है हदीस के। आका ने फरमाया वमा होगा, पूछने वाले बोल तेरा सवाल क्या है? उसने कहा अस्अलु का, आपसे मांगता हूं, अन तजअलनी मन तशफ़अ लहू यौमल क़ियामा, मुझे शफात वालों में शामिल कर दे जिनकी आप शफात करें। मेरे आका ने फरमाया जा फ़इन्नका मिम्मन अशफ़अ लहू यौमल क़ियामा, जा तुझे मैंने शफात में शामिल कर दिया। तो पता चला कि आका अलैहिस्सलाम को उम्मत के लिए बगैर हदो हिसाब व किताब शफात का इख्तियार दे दिया। इस तरह हुजूर की उम्मत के औलिया को दिया, सालिहीन को दिया, कुरान को दिया, हाफिज़ कुरान को दिया, नेक को दिया, मासूम बच्चों को दिया। ये सब हदीस सहिया में है। जो शख्स समझे कि इज़्न और इख्तियार शफात का नहीं मिला, वो सैकड़ों हदीस सहिया का इनकार करता है। पैगाम ये है लोगों, आई एम फिनिशिंग नाउ, माई लास्ट वर्ड एज मैसेज, आका से मोहब्बत करो, अदब अजमत और शान रिसालत का अकीदा रखो और हुजूर की मोहब्बत के बायस खुद मोहब्बत वाले बन जाओ।